ملکہ کا ارادہ تھا کہ کوفہ سے لے کر مکہ تک پانی کی ایک نہر کھودی جائے۔ ابتداً تمام انجینئرز نے اسے ناممکن قرار دیا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو درب زبیدہ کے بارے میں ہے، جو ایک جواں ہمت ملکہ نے اپنے دور حکومت میں کوفہ سے مکہ تک تعمیر کی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ زندگی میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں، یہ فکرہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن آج ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ اس کی عملی صورت ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں، چلے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوفہ کی ملکہ نے حج کے لیے رخت سفر باندھا۔ دوران سفر اسے معلوم ہوا کہ سفری سہولت کے علاوہ حاجیوں کو جس مشکل کا سامنا ہے وہ پانی کی عدم دستیابی ہے۔ ملکہ چونکہ خود بھی اس تجربے سے گزر رہی تھی، لہٰذا اس نے سوچا کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے۔ حج کے ارکین مکمل کرنے کے بعد ملکہ واپس اپنے ملک روانہ ہوئی اور واپسی میں آپ نے ارادہ کیا کہ وہ حاجیوں کے لیے اسپیشلی پانی کا ایسا انتظام کریں گی جس سے راستے میں ان کو پریشانی نہ ہو۔ وہاں جا کر اس نے اپنے نامی گرامی انجینئرز کو اکٹھا کیا۔ ملکہ کا ارادہ تھا کہ کوفہ سے لے کر مکہ تک پانی کی ایک نہر کھودی جائے۔ ابتداً تمام انجینئرز نے اسے ناممکن قرار دیا۔ اس موقع پر ملکہ نے ایک تاریخی فکرہ کہا، ہمیں ہر حال میں یہ نہر کھودنی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کدال کی ایک ضرب پر 1 دینار ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ بہرحال 10 سال کے عرصہ میں ایک نہر کوفہ سے لے کے مکہ تک بنائی گئی۔ جی دوستو، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ حقیقی واقعہ ہے۔ وہ ملکہ جس نے یہ نہر بنائی ملکہ زبیدہ تھی۔ آپ خلیفہ ہارون رشید کی چچا زاد اور ان کی زوجہ تھی۔ آپ بہت ہی ذہین، فطین اور نیک خاتون تھی، اور سنا جاتا ہے کہ ان کے محل میں 100 سے زیادہ نوکرانیاں تھیں جو دن رات قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ دوسری اہم بات جو یہاں بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ اکثر لوگوں کا یوٹیوب چینلز دیکھنے کے بعد یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہر کوفہ سے مکہ تک جو بنائی گئی تھی وہ پانی بھی کوفہ سے مکہ تک آتا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ نہر کچھ اس طرح بنائی گئی تھی کہ راستے میں جہاں بھی ان کو پانی کے آثار ملتے یا پانی کے ذرائع ملتے، اس جگہ پر ایک حوض بنایا جاتا، پانی کو وہاں اکٹھا کیا جاتا اور پھر وہ نہر وہاں تک پانی لے کے جاتی جس راستے میں پانی دستیاب نہیں تھا، اور پھر اسی طریقے سے اگلے حصے میں جہاں کہیں ان کو پانی کے آثار ملتے وہاں حوض بناتے، وہاں پانی اکٹھا کرتے اور پھر وہ پانی آگے تک جاتا۔ اس طریقے سے کوفہ سے لے کے مکہ تک پانی رواں دواں رہتا۔ اس منصوبے کی وسعت کوفہ سے مدینہ اور مکہ تک تھی۔ جہاں تک سعودیہ کے علاقے میں نہر کا تعلق ہے، اس وقت کے انجینئرز نے وادی حنین اور وادی نعمان سے پانی عرفات اور پھر مکہ مکرمہ لانے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں وادیوں میں پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے سے زمین میں پانی کا لیول زیادہ تھا۔ ابتدا میں وادی حنین میں کنویں کھود کر پانی لایا گیا۔ وادی میں پانی جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے حوض بنائے گئے۔ ان کے آثار اب بھی موجود ہیں۔
عرفات سے 10 کلومیٹر مشرق میں طائف کی طرف وادی نعمان واقع ہے۔ یہاں زمین میں پانی کی سطح خاصی بلند ہے، جبکہ اس علاقے میں بارش کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ یہاں بھی مختلف جگہوں پر کنویں کھود کر پانی نکالا گیا، اس کو جمع کرنے کے لیے سرنگیں بنائی گئی۔ وادی نعمان سے پہلے پانی عرفات لے جایا گیا، اس کے لیے ڈھلوان شکل میں پختہ نالی بنائی گئی تاکہ پانی خود بخود بہتا ہوا اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ جائے۔ پانی کا لیول یکساں رکھنے کے لیے کہیں یہ کینال زمین کے اوپر سے اور کہیں نیچے سے گزر رہی ہے۔ مزدلفہ کی پہاڑیوں کے ساتھ کئی کلومیٹر تک یہ کینال زمین کے اوپر ہے۔ آج بھی اس کا بیشتر حصہ محفوظ ہے۔ جبل رحمت پر حاجیوں کے لیے 3 حوض بنائے گئے تھے تاکہ حج کے دوران حاجی اسے استعمال کر سکیں۔